ہر وہ بندہ خوش نصیب ہے جنہوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنگت، حضور کی صحبت، حضور کی معیت نصیب ہوئی۔ ہر بندہ باکمال ہے، لیکن یہ سارے لوگ جنہوں میرے مصطفیٰ کی صحبت یا صحابیت شرف حاصل ہے، ایمان کی نظر نال جنہاں حضور نے زیارت کی کیا، ایمان سینے وچ لے کے حضور کی بارگاہ وچ بیٹھے، بڑے خوش نصیب نے۔ ایک ایک بندہ اور یہ کمال کے نظر آتا ہے، لیکن یہ سارے برابر نہیں۔ کچھ ایسے خوش نصیب جنہوں نے ایک لمحہ حضور کی صحبت میں حصہ ہے، کچھ وہ لوگ سن جنہوں نے ایک گھڑی واسطے حضور کی سنگت و صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کوئی ایک دن حضور کے کول بیٹھا، کوئی ایک ہفتہ بیٹھا، کوئی مہینہ کسی نے گزارا، کسی سال گزارا، جس نے ساری زندگی حضور کے نال گزاری وہ سیدنا صدیق اکبر۔ باقی سارے کوئی آیا کوئی چلا گیا، آیا چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی والذین معہ، انہیں ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنگت کے اندر گزاری ہے۔ بچپن حضور کے نال، جوانی حضور کے نال، بدر سے میرے مصطفیٰ کے نال، سفر سے میرے مصطفیٰ کے نال، حضرت کرنی والے آقا کا ساتھ، غار بھی حضور کے نال، مزار بھی میرے مصطفیٰ۔ ہر وہ بندہ ہی باکمال ہے جن کی شرف صحابیت حاصل ہے، مگر میں اکثر و بیشتر عرض کرتا کہ حضور کا سایہ نہیں، ساڈا ایمان نہیں، ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں سی، پر جن نے سایہ پڑھ کے حضور نے وقت گزارا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پوری زندگی سایہ کی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نال ہے۔ وہ کثر صداقت کا تاجدار، آپ کی زندگی کا کوئی پہلو کھول کے دیکھو، آپ کی حیات طیبہ کا کوئی برق کھول کے دیکھو، ہر برق، ہر پہلو، ہر دن میرے مصطفیٰ کے نال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنگت اور معیت اور صحابیت کے ایسے باب عروج سے پہنچے کہ کائنات صرف سوچ سکتی ہے، ہر بندہ صرف تمنا کر سکتا ہے، لیکن یہ شرف صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقدس دربار غربات سجے اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب بھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صفحہ بڑھا کے، لائنہ بڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی صف میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو بٹھا دینے، حضرت عمر فاروق کو بٹھا دینے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر صحابہ کی ترتیب بھیجتی ہوتی تھی، اگر دائیں طرف صدیق اکبر نے تو بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھے، یا پھر حضور کے سامنے بیٹھے۔ جب سرکار نے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایسی پرکیف نورانی اور وجدانی محفل اور مجلس، اس مجلس میں حاضری واسطے جبرائیل علیہ السلام بھی سدرہ چھوڑ کے حضور کے قدم اٹھا دیا۔ سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تیرے والا وہ باکمال فرشتہ اپنا مکان چھوڑ کے، جگہ چھوڑ کے اس نورانی مجلس کا حصہ بنوا کے حضور کے قدم اٹھا دیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ہاتھ بڑھا کے کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس زبان کر کے چاہے سونے نبی نے فرمایا، جبرائیل آج میرے عمر کی شان بیان کرے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے عمر کی آج شان بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور باٹے خدا امت والا نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑے کمالات حامل نے، انہاں دی نیکیاں تعداد نے شمار نہ سکدیاں۔ حضور انہاں دی زندگی، انہاں دی شان کو بیان کرنے واسطے ایک لمحہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، بلکہ فرما دینے کہ جتنی اللہ نے نوح علیہ السلام عمر عطا فرمائی، حضرت عمر کی شان بیان کرنے واسطے عمر نوح چاہیے۔ نوح علیہ السلام جتنی عمر ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق کی شان بغیر وقفے سے بیان کی نہیں جا سکتی۔ اندازہ فرمائیے نوح علیہ السلام نے اپنی عمر کتنا وقت گزارا ہے، 950 سال۔ اس کی بیان کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ عرض کرتے ہیں حضور تواڈے اس غلام کی شان اتنی جلدی بیان نہیں ہو سکتی، ایڈے اوج کمال تے فائز شخصیت عمر فاروق کہ اگر عمر نوح میں مل جائے تو پھر میں
سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان کرتا ہے نوریت تاجدار ہے جبرائیل کوئی عام شخصیت نہیں آپ ذات نہیں آپ بھی نوریت تاجدار ہے بیت المعمور امام ہر نبی دے صحابی ہر آسمانی کتاب دا حافظ جبرائیل علیہ السلام ہر نبی دی بارگاہ وچ حاضری دینے والا او جبرائیل علیہ السلام نے ایک فرق کھولے تے زمین و آسمان ڈھک جائے اتنی طاقت والی جنہوں اللہ نے 600 بار کام رکھا او بیان کر رہے ہیں آقا حضرت سیدنا عمر فاروق دی شان بیان کرنے واسطے مینوں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر درکار میرے آقا علیہ السلام نے جب تک کیا حضور کو کرائے تو جبرائیل علیہ السلام ہے کہ حضور نے فرمایا یا عمر حضرت عمر کھڑے ہو گئے جی آقا میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر سن کہ جبرائیل علیہ السلام نے جڑا تیرے متعلق بیان کر رہی ہے کہ عمر فاروق کی نیکیاں بیان کرنے واسطے 950 سال دا عرصہ چاہیے نوح علیہ السلام اتنی عمر چاہیے تے سن فرمایا حل انت حسنۃ الا من حسنات ابی بکر حضور فرماتے ہیں عمر تم بھی تے تیری ساری نیکیاں ایک پاسے میرے صدیق اکبر دی ایک نیکی دا مقابلہ حل انت حسنۃ الا من حسنات ابی بکر فرمایا عمر تو بھی تیری ساری نیکیاں میرے صدیق اکبر دی ایک نیکی دے برابر اندازہ فرمائیے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے یہ کوئی عام ذات نہیں ہے جنہاں نے متعلق حضور نے جنہاں نے رب کو منگے ساری کائنات مرید مصطفیٰ ہر انسان ہر مسلمان ہر صحابی میرے مصطفیٰ کا مرید لیکن فاروق اعظم نے اللہ کریم نے مراد مصطفیٰ پڑھا حضور منگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اللہم آئیت الاسلام بے عمر بن خطاب اے مالک کائنات عمر بن خطاب ایمان دی دولت سیدنا فاروق اعظم منگ رہے ہیں میرا آقا منگ رہے ہیں فاروق اعظم اللہ دی بارگاہ یعنی یہ عطا خدا نے دعائے مصطفیٰ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی زبان سے خدا حضور فرماتے ہیں ان اللہ ینطق ولا لسان عمر دی زبان سے خدا بولتا ہے او فاروق اعظم جنہاں نے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ارا خاتم النبیین آبادی لا نبی آبادی فرمایا میں اللہ نے ختم نبوت تاجدار بنا کے بھیجا ہے ان قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن لو کان آبادی نبی لکان عمر حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوگا اتنے مقام و مرتبے حامل حضور فرمایا ان اللہ ان الشیطان یفر من ذل عمر فرمایا اللہ نے عمر کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ شیطان عمر تک کے کہ شیطان اور اس کا چھوڑ دیتا ہے جسے میرا فاروق اعظم وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرما رہے ہیں اے عمر تیری ساری زندگی کی نیکیاں اور تیری ذات اے میرے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی اندازہ فرمائیے ان دی ایک نیکی کا نام فاروق اعظم ہو گیا ان دی اپنی ساری نیکیاں کیڑیاں باقی والا ہونی ہیں جی بولیے سبحان اللہ اتنی بھی ایک لطیف کیا اشارہ مل رہا ہے کہ حضرت عمر دی شان بیان کرنے واسطے حضور نے جبرائیل کو دیتا ہے جبرائیل کیوں شان عمر بیان کر رہا ہے جب صدیق اکبر کی باری آئی تو حضور خود شان صدیق اکبر بیان کر رہا ہے یعنی پتہ چلیا کہ عمر دی شان بیان کرنے واسطے زبان جبرائیل چاہیے اور سیدنا ابوبکر صدیق دی شان بیان کرنے واسطے زبان مصطفیٰ چاہیے دیکھو نا حضرت عمر جب حضور نے فرمایا کہ تم میرے ابوبکر دی ایک نیکی ہے یعنی ساری نیکیاں میں تیری ذات ایک نیکی ہے تے اج ساڈے رنگا بندہ کوئی کسی نمازی نو کہہ دے یار تو بھی چنگا پر فلاں بندہ تیرے نال بڑا چنگا ہے وہ بھی نمازی ہے ہو سکتا ہے بندہ بگڑ جائے ناراض ہو جائے نماز میں بھی پڑھنا ہے انہیں کو مولوی نال چہرے پیسے لگا دیتے ہوں گے زیادہ پیسہ تو نالے دیتا ہوئے گا مولوی کی تعریف کر رہے ہیں ساری مولوی کے نالے نکل جائے ساری محبت اور چکر سب ختم ہو جائے گا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ظرف کمال میں حضور فرماتے ہیں تم صدیق اکبر دی ایک نیکی سیدنا عمر ناراض نہیں چہرے تے پر شکر نہیں آئی پریشان نہیں ہوئے کہ حضور ایویں کیویں کہندے میں تھوڑی اسلام واسطے قربانیاں دتیاں حضور میں بھی تے پرانا قدیم اسلام آتا تے میں بھی اسلام واسطے قربانیاں دتیاں تواڈے دامن کرم نال واسطہ ہویا ہر وقت تواڈے نال میں ساتھ دیتا ہے تے تسی مینوں صدیق اکبر دی ایک نیکی بنا چھڈا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ نگاہ مصطفیٰ دی پاکیزہ تربیت کا کمال سی کہ میرے آقا نے فرمان سننے دے بعد حضرت عمر جس مقام تے گئے جس چوک وچ گئے
کر لینا میں عمر نہ بنتا عمر نہ ہوتا انسان نہ بنتا میں صدیق اکبر کے سینے دے ایک وال بڑھ جاتا اندازہ فرمائیے جس صدیق اکبر کے سینے دے ایک وال بڑھنے کی خواہش کی تمنا رکھنے والا فاروق اعظم ہوئے وہ سینہ کیڑا بے مثال ہے اسی بولو سبحان سینہ مصطفیٰ دا شان تے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے علم نشرح لک صدرک حضور دے مقدس سینے دی عظمت نو قرآن نے بیان کیا اور سیدنا صدیق اکبر کے سینے دی شان میرے مصطفیٰ دی زبان نے بیان کیا ہاں اس مصطفیٰ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے سینے چ رکھیا میں وہ سب کچھ صدیق اکبر کے سینے چ ڈال دیا اللہ پاک نے کتنا کچھ علم و حکمت ہے جو خزانے رب نے میں مصطفیٰ کے سینے اور نشرہ کے اندر سجائے سن میں وہ سارے خزانے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سارے خزانے میں صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا وہ سینہ کیڑا بے مثال ہے اندازہ فرمائیے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کی سنگت اور صحبت نے حضور دی غلامی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کتنے باب عروج تک پہنچایا کس کمال دے فائدے ہوئے وہ صدیق اکبر جڑے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے آپ کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی حضرت سیدنا صدیق اکبر امام عبدالرحمن سرخوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگوٹھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عنایت فرمائی تے فرمائے بازار جاؤ اور اس انگوٹھی تے اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ جدوں بھی کوئی ذاتی کام ہوتا ہے نا حضور اور صدیق اکبر دے سپرد کرتے ہیں باقی صحابہ کرام تھوڑے نے حضور کی بارگاہ دے اندر سارے اس بات کی تمنا کریں دے سن کہ حضور سامنے کام کریں حضور کا حکم ہوئے ایسے جاننا نظرانہ پیش کر دی دنیاوی معاملات دیکھتا سے لیکن حضور سیدنا صدیق اکبر کو اپنا ذاتی ہر معاملہ صدیق اکبر دیتے وہ صدیق اکبر دیکھو نا آپ نے کو جب آپ اسلام کی دولت آپ نے قبول فرمائی روایات نے چاہتا ہے کہ آپ نے کوئی 40,000 درہم موجود آپ نے ساری حضور کے کلمہ کو نشاور ہر موڑ دے بدن دربار سب کچھ حضور کے نام کو قربان کی تعلیم کی خاطر سیدنا صدیق اکبر یہ کہہ سکتے ہیں حضور نے چھوٹے موٹے کام کسی عہدے ذمہ لگایا کر نہیں بلکہ غار کے اندر 3 دہاڑے صدیق اکبر اس مقام سے حضور جیسے بغیر نہیں حضور کے آرام کا خیال رکھتے جھاڑو روزانہ پہ صفائی کرتے ہیں جھاڑو دیتے ہیں بیمار کا کھانے لگا اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت ہر اعتبار کے اپنی نیند کا خیال نہیں کیتا بلکہ رب دیواری دے آرام کا خیال رکھا ہے غار کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر نے بلکہ حضرت ابی ہریرہ